السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آؤ بات کریں کہ اس نئی قسط میں میں آپ کا میزبان ابراہیم جمالی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جس طریقے سے ہم ہر ہفتے اپنا ایک ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، کچھ ایک اس طریقے کی بات چیت ہوتی ہے کہ جو ہماری اپنی روزمرہ کی جو زندگیاں ہیں انہی میں سے کوئی ایک مسئلہ، کوئی ایک معاملہ، کوئی ایک حل طلب معاملہ، یا ہمارے گرد و پیش جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان واقعات کو جو رونما ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور یہاں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کچھ آپ کی جو رائے ہے، آپ کے جو تجربات ہیں، جو آپ کے مشاہدات ہیں، جو آپ نے عمر یہاں برطانیہ کے اندر یورپ میں گزاری ہے، اس کے حوالے سے کچھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر دفعہ کچھ نہ کچھ اچھی باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آپ کی اپنی زندگی کا ایک نچوڑ اور اس کے کچھ رہنما اصول جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس میں سب سے جو خاص بات یہ ہے، اس آؤ بات کریں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کی رائے جو ہے اس کا احترام کرنا، اور دوسرے کی رائے کو جو مختلف ہو سکتی ہے، جس کے اندر ایک بالکل ایک ڈائیورسیفائیڈ ایک ڈائیورسٹی ہو سکتی ہے، تو سب کی اپنی اپنی رائے جو ہے اس کو برداشت کرنا اور اس کو سننا اور اس کو سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں، کبھی ہم بات کرنٹ افیئرس کی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم بات اپنے خاندانی جو نظام ہے اس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم نے بات کی جو مذہبی روایات کے اوپر ہم نے یہاں بات کی، کبھی ہم نے بات کی اقدار کے اوپر، برطانوی اقدار کے اوپر، ویلیوز کے اوپر۔ تو مختلف معاملات ہوتے ہیں، مختلف جس کو کہنا چاہیے ٹاپکس ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک سیر حاصل گفتگو جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو آج بھی اسی طریقے کا ایک ٹاپک ہے کہ جو ہماری اپنی زندگیوں سے جس کو کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ لگاؤ رکھتا ہے اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں برطانیہ کے اندر بالخصوص دوسری تیسری نسل جو ہے وہ پاکستانی مسلمانوں کی وہ پروان چڑھ رہی ہے، پرورش پا رہی ہے، اور اس کے اپنے بہت سارے معروضی مسائل ہیں اور ایشوز ہیں اور بہت سارے چیلنجز ہیں۔ ان چیلنجز کو کبھی ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور کبھی ہم اس کو اپنے مزاج کے مطابق جو ہے وہ ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہاں کے تقاضے جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، اور اس میں کبھی ہمیں کامیابی ہوتی ہے اور کبھی بری طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے گرد و پیش کے اندر ہی، اپنے دوست احباب میں، اپنے فرینڈز کے سرکلز کے اندر ہمیں ایسا بھی نظر آتا ہے کہ بظاہر ہمارے اپنے دوست احباب جو ہیں وہ گلہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گئی۔ اس میں شاید وہ اولاد کو قصوروار قرار دینا بجا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کتنا قصور جو ہے والدین کا ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر بات چیت کرنے سے پہلے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، کس طرح کی جائے، کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جن کے اوپر بات چیت کی جائے، ایک ریمائنڈر میں نے آپ کو دینا ہے، اور وہ ریمائنڈر یہ ہے کہ آج 12 دسمبر کا دن ہے۔ برطانیہ کی یہ جو اس وقت کی جو مروجہ حکومت ہے، سیاست ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ایک اہم دن ہے۔ الیکشن بالکل اپنے آخری لمحات میں، آخری 2-3 گھنٹوں کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اگر کوئی بھی ایسا فرد ہمارے ناظرین میں سے موجود ہے کہ جس نے ابھی تک اپنا ووٹ، اپنی رائے جو ہے وہ نہیں دی ہے، تو وہ ضرور اپنا ووٹ جو ہے وہ ضرور ڈال کے آئے۔ 10 بجے تک یہ پولنگ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، تو اس لیے میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم بعد میں مختلف معاملات کے اوپر شکوے شکایت کریں اور حکومت یہ کرتی ہے، یہ نہیں کرتی، اپنی رائے جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ ضرور اس کے اندر شامل کر دیں۔ جو آپ کی رائے ہو، جس کو امیدوار کو آپ پسند کرتے ہیں، جس پارٹی کو پسند کرتے ہیں، اس کے حوالے سے اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دے کے آئیں۔ 10 بجے تک پولنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو آج ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں اولاد کی تربیت کیسے کی جائے۔ میرے ساتھ میری خوش قسمتی ہے آج کہ ایک ایسے فرد میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں کہ جن کا ایک وسیع تجربہ ہے یہاں کے برطانوی بچوں کو، بچیوں کو، ان کی تربیت کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی اصلاح کے حوالے سے، اور معاشرے کے اوپر ایک اچھی گہری جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جو ینگر جنریشن کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہاں پر خاص طور پر، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک اچھی گرپ بھی موجود ہے، ایک اچھی دسترس بھی رکھتے ہیں۔ علامہ محمد ذیشان قریشی صاحب یہاں پر موجود ہیں، میں ان کو ویلکم بھی کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے ہیں اور اس اہم ٹاپک کے اوپر، اور آج کا یہ ٹاپک ہے یہ ان چند ٹاپکس میں سے ایک ہے، چند موضوعات میں سے ایک ہے کہ جس کے اوپر آپ کی ایک اپنی جو کہنا چاہیے ایک آپ کا اپنا ایک پسندیدہ ٹاپکس ہے۔
جی بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا اس پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کی ٹیم، آپ کے پروڈیوسرز، اور خاص طور پہ اسلام اردو چینل اردو جو ہے، کہ جو اس طرح کے ٹاپکس جو آج کل ہماری ضرورت ہے، جو وقت کی ضرورت ہے، اور اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، تاکہ اس چینل کے ذریعے ہم لوگوں کو جہاں انفارمیشن دیتے ہیں وہاں ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں، اور ایجوکیشن وہ جو ان کی ڈیمانڈ ہو اور جس کو وہ ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں آپ. اچھا، ایک ہم اگر اولاد کے حوالے سے اگر بات کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، ہر انسان جو ہے، خواہ وہ کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کوئی مذہب، کوئی جگہ پر رہتا ہو، اپنی اولاد، بلکہ انسان جو حیوان ہیں ان کے اندر بھی ایک فطری طور پر ایک محبت جو ہے وہ رکھی گئی ہے. مگر خاص طور پر جب ہم اشرف المخلوقات کی بات کرتے ہیں تو والدین جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے، چاہے والدین نے اپنی لائف کسی بھی طریقے سے گزاری ہو، مشکل میں، تنگی میں، آسانی میں، مگر وہ اپنی اولاد کی جو زندگی ہے اس کو کامیاب، اور اس کو ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک خوشیوں سے بھری زندگی جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایک کامیاب شخصیت جو ہے اس کے روپ کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. تو آج ہم بات چیت یہ کچھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ یہ جو اس کے لیے جو تربیت کی ضرورت ہے، اس کے لیے جو ذرائع، جو وسائل، کیا جائے، کس طریقے سے. تو اس کا آغاز جو ہے ہم اگر کرنا چاہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی پہلا جو آئٹم ہے وہ کیا ہوگا اس لسٹ کے اندر؟ جی، دو تین چیزیں میرے ذہن میں ہیں جس کو ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں تسلسل سے لے کے چلتے ہیں. جو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جو مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن اور حدیث پر اور اسلامی تعلیمات کو تسلیم کرتا ہے. تو اس کا مقصد ہے جب ہم اسلام کو تسلیم کرتے ہیں تو جو تعلیمات اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ہم ان کو ہی اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت ہے، والدین نے کیسے کرنی ہے، تو چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اس الوہی تعلیمات پر جو ایک انسان اس طرح دسترس حاصل نہیں رکھ سکتا، اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو رب ہم سے چاہتا ہے یقیناً وہی بہتر ہے. تو دنیا کے ہر معاملے میں ہم یہی خواہش رکھتے ہیں. تو بچوں کی تربیت میں بھی جو پہلا فیکٹر ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام والدین سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے. مطلب اسلام کیا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے. اگر آپ ہر شخص سے پوچھیں تو اس کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے بطور مسلمان، اگر اللہ نے مجھے باپ بنایا، ہماری بہنیں ہیں ان کو مائیں بنایا، تو اللہ رب العزت بطور والدین ان سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، اسلام کیا تقاضا کرتا ہے کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ فکس کرنا ہے. یہ ٹارگٹ ہے، اور بطور والد، بطور والدہ ہم نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. تو وہ ٹارگٹ ہے کیا، اسلام کیا دیتا ہے. تو اس کو مختصر سی بات اگر اس میں تھوڑا سا ٹارگٹ کے حوالے سے بات ہونا، ایک عام طور پر جب ہم ٹارگٹ کی بات کہہ رہے ہیں نا، تو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ایک ٹارگٹ ہے، کوئی ایک انجینئر، کوئی ٹیچر جو ہے وہ بنا دیا جائے. تو آپ کی مراد بھی یہاں اس ٹارگٹ سے یہ ذرا سا مختلف ہے. میں قرآن و سنت سے ہی لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑی مشہور دعا ہے سورہ بقرہ میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمیں ہماری اس دنیا کو بھی خوبصورت بنا دے، آخرت کو بھی خوبصورت بنا دے. یہ ایک بیلنس کریٹ کیا ہے اسلام کی تعلیمات میں. اگر میں اپنی ساری توجہ اپنی اولاد کی صرف دنیا سنوارنے پہ لگوا دوں، بہتر بنانے میں لگا دوں، تو میں ایک ایکسٹریم پہ چلا گیا، آخرت کو بلا دیا. یا میں دنیا کی ذمہ داریوں کو پس پش ڈالتا ہوں اور ساری محنت آخرت کو بہتر کرنے میں کرتا ہوں، دنیا کی ذمہ داریاں، لائبلٹیز، رسپانسبلٹیز کو بھولتا ہوں، تو میں ایک اور ایکسٹریم پہ چلا گیا. تو مطلب یہ دو ایکسٹریم ہے، افراط اور تفریط ہے. اسلام نے یہ نہیں سکھایا. اللہ رب العزت سے جو ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مولا اس دنیا کو بھی خوبصورت بنا، بہتر بنا، آخرت کو بھی. تو یہ اصول نکالیں گے ہم. اسی کو ہم جو ہے نا وہ جاری رکھیں گے، اور اسی کے اوپر جو ہے ہم بات چیت کریں گے. کچھ ہمارے ساتھ کالرز بھی موجود ہیں، تو کالرز کو بھی شامل کر لیتے ہیں. آپ بالکل ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. آج کے اس پروگرام کے اندر اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور خاص طور پر میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے وہ جو ناظرین جنہوں نے کچھ اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کے ساتھ مختلف کیا ہو، ٹھیک ہے، وہ کیا کیا اور اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا ہوئے، اور کس طریقے سے آپ اپنے زندگی کے مختلف جو تجربات ہیں وہ ہمارے ویورز جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. پہلے کالر کون ہے ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم.
جی السلام علیکم. السلام علیکم, آپ بات کیجئے, آپ لائیو ہیں. جی کالر. جی بالکل, آپ جب بھی کال کریں تو اپنے جو ٹی وی کی آواز ہے اس کو بند کیجئے گا انشاءاللہ, تو ہم سے فون میں بات کیجئے گا تو ہم کر سکتے ہیں. تو یہ دنیا اور آخرت کی جو طلب ہے یا اس کی طرف جو ایک دوڑ ہے, اس کے درمیان ایک بیلنس ہونا چاہیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں, اللہ رب العزت نے جو ہمیں اس آیہ مبارکہ میں فلسفہ دیا وہ یہ ہے کہ تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے, بہتر اس کو بھی بناؤ اور رہتے ہوئے آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرو. یہ ایک بڑا بنیادی فلسفہ ہے. کسی بھی ایکسٹریم پہ جاؤ گے تو تم قرآن کی تعلیمات سے روگردانی کر رہے ہو. تو اصول ہم نے یہ نکالا. اب جمالی صاحب دیکھیں, دنیا کے اندر بچہ جو ہے وہ ایڈلٹ کی صورت میں نہیں آتا کہ ہم سو رہے, صبح اٹھا تو ایک 25 سال کا بیٹا ملا. نہیں, یہ انسان ایک بچے کی صورت میں آ رہا ہے, بالغ کی صورت میں نہیں آتا. اب اس بچے کو ہم لوگ کہتے ہیں نا پیرنٹنگ جو ہے کہ آپ نے ایج آف ڈیپینڈنسی سے ایج آف انڈیپینڈنسی تک لے کے جانا ہے. مطلب وہ عمر ہے کہ جب وہ جو آپ پہناتے ہیں پہنتا ہے, جو کھلاتے ہیں کھاتا ہے, جو سکھاتے ہیں وہ کرتا ہے, اس ایج سے لے کر آپ نے اس کو ایک ایج آف انڈیپینڈنسی تک تربیت کرنی ہے. وہ تربیت کیا کرنی ہے, وہ اسلام کیا فلسفہ دیتا ہے, وہ یہ دیتا ہے کہ آپ نے اس کو دین کی تعلیمات سکھانی ہے. دین کی تعلیمات کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں کہ ایک دین کا سوشل اسپیکٹ ہے, معاشرتی اسپیکٹ ہے, اور ایک دین کا مذہبی اسپیکٹ ہے. مطلب دین تقاضا ہم سے یہ کرتا ہے کہ تم اپنے دونوں اسپیکٹ کے اندر کامیاب ہو جاؤ. مذہبی اسپیکٹ یہ سکھاتا ہے کہ ایک بندے کا اس کے خدا سے کیا تعلق ہے. یہ مذہب کی اسپیکٹ ہے. مطلب میرا تعلق میرے خدا سے کیا ہے, جو میں نماز کی صورت میں, زکوٰۃ کی صورت میں, روزہ, زکوٰۃ اور باقی دینی معاملات کے اندر مذہبی معاملات کو کر کے اپنے رب سے اپنے تعلق کو استوار کرتا ہوں. یہ ایک اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ ہے کہ میں جنگل میں نہیں پیدا کیا گیا, جنگل میں جانے سے بھی منع کیا. رہبانیت, رہنا دنیا میں ہے. رہتے ہوئے دنیا میں آپ مختلف رشتوں کے اندر سموتے ہیں. مطلب آپ باپ بھی ہیں, مرد ہیں تو آپ بیٹے بھی ہیں, آپ بھائی بھی ہیں, آپ شوہر بھی ہیں. یہ تو رشتے ہیں. مطلب اب آپ نے اس اسپیکٹ کو اسلام نے تعلیمات دی ہیں کہ تم نے بہترین شوہر کیسے بننا ہے, بہترین بھائی کیسے بننا ہے, بہترین باپ کیسے بننا ہے. پھر آپ اپنے ذریعہ معاش کے لیے باہر جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو ایک اور رشتہ ڈیولپ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں امپلائر اور امپلائی کا. وہاں ایک رشتہ ڈیولپ ہوا. ہم کنٹینیو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ جو کالر موجود ہیں ان کو بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام brother. جی. It's brother Muhammad. Just we want to speak to Ulama Zishan to enlighten us on the relationship, parenthood and the child. Yes, Bismillah, go on. جی آپ بات کیجئے. Yes, please. Yes. So can you Ulama Sahab, can you enlighten us according to the Quran and the Sunnah, what's the best thing to teach the children recommended by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yes, brother, inshallah ta'ala, I request you to keep watching this program, inshallah ta'ala, till the end. And we are going to discuss various aspects of the parenting and deriving various rules and regulations from Quran as well as hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So I would request you yourself and your family and whoever you want, ask them, request them, recommend them to watch this program. As you mentioned, so you want to know according to Quran and hadith, inshallah ta'ala, we are going to explain, inshallah ta'ala, according to Quran and hadith. انشاءاللہ. جی بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. پروگرام دیکھتے رہیں انشاءاللہ, تو ہمارے ساتھ رہیں گے. باقی جو بھی آپ نے کویشچن کیا ہے, بیسٹ پریکٹس کیا ہو سکتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اچھا, آپ بات کر رہے تھے کہ سوشل جو اسپیکٹ ہے, اس سوشل اسپیکٹ کے اوپر امپلائر کا جو ریلیشن شپ ہے. اب ایک آدمی اپنا ذریعہ معاش کسب حلال کے لیے باہر نکلا ہے, تو اس کے اوپر یہاں سے اس بات کو جو ہے کنٹینیو کرتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, دین کے دو پہلو ہیں. ایک تو مذہب ہو گیا جس سے خدا اور بندے کا تعلق استوار ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے لوگوں کا لوگوں کے ساتھ تعلق. اس میں جو ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتے ہیں وہ پیرنٹس اور چلڈرن کا ریلیشن ہے, ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے, بردر اینڈ سسٹر کا ریلیشن ہے. آپ باہر ذریعہ معاش پہ جاتے ہیں تو امپلائر اور امپلائی کا ریلیشن ہے. اور پھر آپ جس ملک میں رہتے ہیں, پھر آپ کا اس ملک کے شہری ہونے کے ناطے ایک ریلیشن جو ڈیولپ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سٹیزن
لینڈ اسٹیٹ، کہ ایک شہری کا اپنے ریاست سے کیا ایک حقوق اور فرائض کی ذمہ داری اور ریلیشن ہے. اب اسلام جہاں مذہب کی بات کرتا ہے وہاں معاشرت کی بات بھی کرتا ہے. اب اسلام کیا چاہتا ہے کہ اسلام نے کامیابی اس میں رکھی ہے کہ کامیاب مسلمان وہ ہے، کامیاب انسان وہ ہے، کامیاب شخص وہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو اسلام اور دین کے ان دونوں پہلوؤں کو لے کر چلتا ہے. جہاں وہ اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ استوار کرتا ہے، وہاں بطور انسان دنیا میں رہتے ہوئے جو ذمہ داری بطور باپ، بطور بھائی، بطور بیٹا، بطور شوہر اور امپلائی یا شہری آپ پر ذمہ داری ہوتی ہے، آپ نے اس کو اچھے انداز سے، احسن انداز سے پورا کرنا ہے. اگر آپ یہ ذمہ داری پورا نہ کرتے، افراط اور تفریط ہے، میں صرف سارا وقت نماز میں لگا دوں، زکوٰۃ اور حج میں لگا دوں، تو میں اس سارے کو اگر چھوڑ دوں تو قیامت میں میری اکاؤنٹیبلٹی صرف نماز کی نہیں ہے، میری یہ بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ دنیا میں جو تمہاری ذمہ داریاں تھیں لوگوں کے حوالے سے تم نے اس کو کتنا پورا کیا. تو ایک انسان قیامت کے اندر کامیاب اللہ رب العزت اس کو قرار جب دے گا جب وہ ان دونوں پہلوؤں میں سرخرو ہوتا ہے. یہ اصول ہے. اب جو بندہ کامیاب ہوگا وہ ان دونوں چیزوں کو پورا کرے گا تو کامیاب ہے. اب والدین کو ایک ایسا بندہ تیار کرنا ہے، ایسا اولاد کو ایسی تربیت دینی ہے کہ ایک طرف وہ اپنے رب کے ساتھ بھی جڑی رہے، اپنے رب کی بندگی بھی کرے، اپنے رب کے ساتھ تعلق محبت کا استوار کرے، بندگی کا، عبادت کا، طہارت کا، تقوی کا اختیار کرے. دوسرا، اگر وہ باپ بنے تو اس کو پتا ہو کہ میں باپ کیسا بننا ہے اسلام کی روشنی میں، شوہر بنے، بھائی بنے، امپلائی بنے تو ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہوں. معاملات اور معمولات، عبادات اور معاملات، جس کو ہم اپنی فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور آپ ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ قرآن و سنت اور کی اگر آپ ہم مطالعہ کریں تمام احکامات کا، جتنا زور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے معاملات پر دیا ہے اتنا زور آپ کو عبادات میں نہیں ملتا. نماز کی بات کی، فرض کی ادائیگی کی، وقت کی بات کی اور آگے چل گئے، لیکن ان معاملات پہ رکوع اور پوری صورتیں اللہ رب العزت نے اتاری ہیں. تو اس کا مطلب ہے قرآن و سنت جو ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر کامیاب شخص وہ ہے جو ان دونوں چیزوں کو بیلنس لے کر چلتا ہے. اور ہم نے بطور والدین ایسا بندہ تیار کرنا ہے، ایسی شخصیت تیار کرنی ہے، اپنے بچوں کو تربیت ایسی دینی ہے کہ وہ دونوں پہلوؤں کے اوپر استوار ہو. اچھا، اس کا جو ہے وہ آغاز کہاں سے کیا جائے گا؟ اس کا جو آغاز ہے وہ آغاز کہاں سے؟ جو بیسک آپ نے جو پرنسپل ہے نا، پرنسپل، ٹھیک ہے، اصول بتا دیا، جو ٹارگٹ بتا دیا. اب اس کا آغاز جو ہے وہ آیا یہ کہ ہم اپنے بچوں سے کریں گے، ٹھیک ہے، یا ہم اپنے آپ سے کریں گے، یا ہم یہ دیکھیں گے کہ جی ان کو کسی ایسے ادارے کے اندر داخل کرا دیا جائے کہ جہاں یہ 4-6 چیزیں جو ہیں نا وہ ہوتی ہوں، جس میں یہ آئٹم جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہوں، ان کے ٹیچرز ایسے ہوں، اس طریقے سے. یا ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے دوست احباب جو ہیں وہ کس طریقے کے ہیں، تو کہاں جا رہے ہیں، کہاں نہیں جا رہے. مطلب اس کا آغاز جو اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے، عملاً ہوتا کیا ہے کہ یہ بہت ساری جو چیزیں ہیں نا اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی ہیں جب تک لوگوں کو پریکٹیکل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یقیناً، میں نے، ہم نے بہت سارے اچھے با عمل با علم لوگ دیکھے ہیں یہاں اس برطانیہ میں. ابھی صرف برطانیہ کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کو کسی دوسرے معاشرے کو، برطانیہ یا یورپ جو ہے وہ سارا ایک سملر سا جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ ہے. اس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے دیکھیں کہ جو بظاہر جو ہے وہ ان کی اپنی ذاتی زندگی کے اندر سب کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں دین کے حوالے سے، مگر اولاد جو ہے وہ کنٹرول کے اندر نہیں رہی. تو کہیں کوئی پرابلم تھی، اور اگر وہ پرابلم تھی تو کیا تھی، اس کے اوپر تو بعد میں بات کریں گے. مگر اس کا جو آغاز ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ آپ نے جو بات کی نا کہ آغاز کہاں سے ہوگا، اس کو میں سیکنڈری رکھتا ہوں. پرائمری ایک بات قرآن کی روشنی میں کر دوں. عموماً ہم کسی شخص کو دیکھیں ظاہری طور پہ صاحب تقوی ہیں، صاحب بصیرت ہیں، عبادات اور معاملات کی ٹرم کلیئر ہو گئی تو میں اسی کو یوز کرتا ہوں، اس میں بھی آپ ان کو بہت اچھا پاتے ہیں. لیکن اولاد ٹھیک اگر نہیں نظر آتی تو ضروری نہیں ہے کہ والدین اگر ٹھیک ہوں. اور ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر اولاد میں تھوڑی سی کمی نظر آ رہی ہو تو ہم کہتے ہیں شاید تربیت ٹھیک نہیں ہوئی. قرآن کا یہ فلسفہ نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جب ان کی طرف گئے اللہ نے کہا انہ من الخاسرین، خسارے والوں میں سے ہے. تو اگر کیا میں بلیم حضرت نوح پہ کروں گا؟ ایک نبی یقیناً اچھی تربیت کرتے ہوں گے. تو کئی دفعہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے فرائض سمجھ کے کما حق ہو تربیت کا حق ادا کر دیں. بعض اوقات رزلٹ مختلف بھی ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی امر بھی ہو سکتا ہے، تقدیر کا حصہ بھی ہے. تو ضروری نہیں ہے والدین کا قصور نہیں، ہو. مگر اس کو جنرلائز تو ہم نہیں کر سکتے نا. وہ دیکھیں ایکسیپشنز تو ہیں، وہ
بالکل ایکسیپشن ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنا کام جو ہے بحیثیت والد یا والدہ پورا نہیں کر. اگر میں پورا دن جو ہے وہ اپنے موبائل فون کو، اپنے ڈیجیٹل اسکرین کو اپنے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد میرا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ بچے جو ہے وہ 40 منٹ کے بعد بند کر کے یہ سارے کام کر دیں. چلیں ادھر سے آغاز کر لیتے ہیں اس کا، جو آپ نے بات فرمائی اس کو پھر بعد میں لیتے ہیں کہ آغاز کہاں سے ہونا ہے. دیکھیں آغاز، میں نے جیسے پہلے آپ کو عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے بڑی عمر میں 25 سال کا انسان تو نہیں بھیجا، بچے کی صورت میں بھیجا. اس بچے کی پرورش استاد بھی کر سکتا ہے، اس بچے کی پرورش اسٹیٹ بھی کر سکتی ہے، آپ کے پاس کیئر ہاؤسز موجود ہیں. اس بچے کی پرورش لوگ بھی کر سکتے ہیں چارج کر کے، آپ گھر کے اندر اپنی رکھتے ہیں لوگ جو ان کی لیکن اللہ رب العزت نے یہ بچہ ماں باپ کو دیا ہے. تو جو فلسفہ قرآن نے دیا، اسلام نے دیا، اللہ رب العزت نے دیا، تو بچہ ماں باپ کو دیا ہے، تو سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ ماں باپ کی بنتی ہے. اور جب بھی ٹیچر سے زیادہ، استاد سے زیادہ، معاشرے سے زیادہ، بچہ ہر چیز سے سیکھتا ہے لیکن سب سے اولین ذمہ داری ماں باپ کی ہے. حضور نے جب ہی فرمایا نا کہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو، تو مخاطب جو مقصد تھا بیان کرنے کا کہ تم اس عمر میں جو سکھاؤ گے بچہ سیکھے گا. تو ابتدا جو ہے تربیت کی، پرورش کی اور ٹیچنگ کی، ایجوکیشن کی، وہ ماں باپ سے ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ دنیا میں سب سے اہم رشتہ جو ہے نا وہ بھی ماں باپ کا ہے. اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ قرآن و سنت کی آپ کو تشریحات ملتی ہیں. دنیا میں سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ بھی میاں بیوی کا تھا، ماں باپ سے پہلے میاں بیوی کا تھا. اور دنیا میں جب ختم ہو جائے گی تو حشر میں بھی اور جنت میں بھی یہی رشتہ قائم رہنے والا ہے، اسی کے اوپر باقی سب ختم ہو جائیں گے. چونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک سے پہلے ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت اچھا لگ رہا ہے، اپنی کال بڑا اچھا لگتا ہے. اور بات یہی ہے کہ اگر ماں باپ سچ بولے تو بچے دیکھتے ہیں. اب باپ کہتا ہے کہ کہہ دو کہ ابو نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دوسرے پہلے گانوں میں بھی ایسی باتیں ہوتی تھی جیسے تجلی جھوٹ مت بولو، خدا کے پاس جانا ہے، یا اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو. یہ بچے سیکھتے تھے، اب تو نہیں ہے نا. یہ بڑا اچھا لگا آپ باتیں کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ سید اقبال صاحب، آپ نے کال کی ہے اور آپ کی جو آواز کے اندر جو ایک موسیقیت ہے نا، اس سے میرے اپنے ذہن کے اندر یہ آ رہا تھا کہ یہ جو آواز ہے کہیں نہ کہیں میں نے سنی ہوئی ہے. تو بالآخر وہ یاد آ گیا کہ سید اقبال صاحب جو ہیں ان کی آواز ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دی ہے، معروف آواز ہے. تو بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کی اور کال کر کے بہت ایک ویلڈ پوائنٹ جو بتایا کہ مطلب جب تک ہم خود وہ پریکٹس نہیں کر رہے ہوں گے تو ہم اپنی اولاد کو سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ صرف ہمارے کہنے کے اوپر جو ہے وہ سچ بولنا شروع کر دیں گے، جبکہ ہماری اپنی زندگی جو ہے وہ سچ کے اوپر مبنی نہیں ہوگی. جی ذیشان صاحب. تو ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ اس چیز کا اندازہ لگانا ہے سب سے پہلے کہ ماں باپ کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا بچے کی تربیت اتنی مضبوط ہوگی. آغاز یہاں سے ہے، آپس کا جو رشتہ ہے، آپس کا رشتہ جو ہے. اور اس کا اندازہ آپ لگائیں، میں نے کہا آغاز دنیا، رشتوں کا آغاز اسی رشتے سے ہوا اور ختم دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی یہی رشتہ قائم رہنے والا ہے قیامت میں جو ہے اور آخرت میں. تو اس سے اندازہ لگائیں. اور اسی رشتے کو بچانے کے لیے آپ دیکھیں پورا قرآن آپ پڑھیں تو جگہ جگہ قرآن پہ آپ کو تربیت ملتی ہے کہ اس رشتے کو کیسے بنانا ہے. ہم قوم کو بدلنے کی بات کرتے ہیں، قومیں اگر سنوارنا ہو تو وہ قومیں سنورتی ہیں افراد کے ساتھ، افراد سنورتے ہیں معاشرے کے ساتھ، معاشرہ سنورتا ہے افراد کے ساتھ، اور افراد سنورتے ہیں خاندان کے ساتھ. اور خاندان کا آغاز میاں بیوی سے ہوتا ہے. تو اگر آپ نے خاندان کو سنوارنا ہے تو میاں بیوی کا رشتہ. اور آپ نے جیسے کہا کہ تربیت، دیکھیں 10 سال سے میں بھی اس ملک میں پڑھا رہا ہوں، اور جمالی صاحب میں سب سے بڑی بات آپ کو جو میں ایکسپیرینس دے رہا ہوں، جو بچے اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے والدین کے تعلقات اچھے ہیں، اس بچے کی تربیت میں، اس بچے کی کانفیڈنس میں، اس بچے کی بات چیت کے اندر، اس بچے کی ایجوکیشن کے اندر، اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر. اور وہ بچے جو دوسری جگہ ہے یا سنگل مدرز ہوتی ہیں یا اور جو پیرنٹس ہوتے ہیں جو بروکن فیملیز ہوتی ہیں، یقیناً بہت فرق ہوتا ہے. ناظرین بہت خوبصورت بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور خاص طور پہ اس کا جو آغاز ہوتا ہے تربیت کا آغاز بچوں سے نہیں ہوتا. تربیت کا آغاز جو ماں باپ ہیں ان کا جو اپنا کنیکشن ہے، ان کا جو ایک اپنا آپس کا جو ریلیشن شپ ہے، وہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ بچے آپ کے کہے ہوئے کو اس طریقے سے یاد نہیں رکھ رہے ہوتے جو آپ کا کیا ہوا دیکھ کر اس کو یاد رکھ رہے ہوتے. چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا اس دلچسپ گفتگو میں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے حصے میں آؤ بات کریں آپ کا اپنا پروگرام. اس دوسرے حصے کے اندر ہم حاضر ہیں اور ہم بات چیت آج جو کر رہے ہیں وہ ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہ اولاد کی تربیت کس طریقے سے کی جائے, کیسے کی جائے. پروگرام کا پہلا حصہ جنہوں نے دیکھا انہوں نے یقیناً اس کے بارے میں جو ابتدائی گفتگو تھی وہ ابتدائی گفتگو ضرور سنی ہوگی, اور اس دوسرے حصے کے اندر ہم تھوڑی سی مزید کچھ جو پریکٹیکل باتیں ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے کچھ کالرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے, انہوں نے اس بات کا اظہار کیا, اور جس طریقے سے ہم یہاں یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اس کا جو تربیت کا جو آغاز ہے وہ تربیت کا آغاز اولاد سے نہیں ہوتا بلکہ تربیت کا آغاز ہماری اپنی ذات سے ہوتا ہے. جو والد اور والدہ, جو ماں اور باپ, میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے, یہ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے, جتنا خوبصورت ہوتا ہے, جتنا اس کے اندر اپنا حسن موجود ہے اور جتنی اپنی اس کے اندر بانڈنگز موجود ہوتی ہیں, یقیناً وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے اوپر ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے اولاد جو ہے وہ تربیت پا رہی ہوتی ہے. علامہ ذیشان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے تھے اور بات چیت مزید بھی کرنے کے لیے آگے جا رہے ہیں. ذیشان صاحب, ایک خوش و خرم شخصیت خود اپنی گھر کے اندر اگر نظر نہ آئے بچوں کو, گھر کا ماحول جو ہے وہ ٹینس ہو, ٹھیک ہے, والد والدہ کی آپس میں بہت ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو یا ہو, اس کے اندر چلیں وہ جو فرینکنیس ہے اگر وہ نہ بھی ہو تو مگر والد کی موجودگی میں بچے جو ہے اپنے آپ کو بالکل ایک تھوڑا سا مطلب اگر کچھ خوفزدہ سا فیل کر رہے ہوں یا کبھی کبھار یہ انوائرمنٹ گھر کی ہو جاتی ہے, تو یہ کس قدر کس حد تک جو ہے وہ اس کے اندر جس کو کہنا چاہیے کہ متصادم ہوتی ہے بچوں کی تربیت کے اندر. جی, اور اس گھر کا جو ایک آئیڈیل ماحول ہے وہ آپ کے خیال میں کس طریقے کا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر بچے اور جو والدین ہیں ان کا ایک اپنا کیا ان کی جو ہے وہ ڈیلنگ ہونی چاہیے؟ جمالی صاحب دیکھیں, اب دنیا سائنٹیفک اتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, اگر ہم نفسیاتی طور پر مطالعہ کرتے ہیں انسان کی شخصیت کا یا سائیکلوجیکلی بھی مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بڑا اسٹیبلش ٹروتھ ہے کہ بچہ ماحول سے سیکھتا ہے, صحبت سے سیکھتا ہے, کمپنی سے سیکھتا ہے. اب اس کو وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں, ہر ایک اس کو جانتا ہے. تو سب سے بڑی صحبت کمپنی اور اس کو جو ماحول ہے وہ گھر میں ملتا ہے. اب والدین, جیسے ہم نے پہلے بات کی, ان کا آپس کا تعلق اگر کمزور ہوگا, میں اس بات پہ نہیں جا رہا کہ اب ان کے درمیان پرابلمز ہو سکتی ہیں دنیا میں ہر جگہ, لیکن دیکھیں بطور باپ جب ایک انسان شادی کرتا ہے تو وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بطور جب وہ شوہر بن رہا ہے تو کل باپ بھی بنے گا. اگر اس نے اچھا شوہر بننا ہے تو اچھا باپ بھی بننا ہے. تو اگر فرض کریں شوہر والے رشتے میں کچھ کمی آ رہی ہے, کچھ پرابلمز آ رہی ہیں, کچھ مسکنسیپشنز ہیں, کچھ ڈس ایگریمنٹس چل رہے ہیں, تو اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے آپ ضرور کریں, آپ بات ضرور کریں, بیوی آپس میں بات کریں, لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ ان کی اس گفتگو سے, ان کے اس سخت کلامی سے, اس لفظ گوئی سے جو بچہ انکانشیسلی سن رہا ہے وہ تربیت پا رہا ہے. تو آپ بطور شوہر غصہ کر رہے ہیں, کل اس نے بھی شوہر بننا ہے. آپ بطور ماں گالی دے رہی ہیں, کل اس نے بھی ماں بننا ہے. تو آپ لا محالہ اس کی تربیت اسی انداز سے کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ بچی کمی آگے نہ شفٹ ہونی چاہیے. تو اگر ہمارے درمیان معاشرے میں ڈیل کرتے ہیں, مسکنسیپشنز ہو رہی ہیں, تو آپ اس کو تنہائی میں بات کریں, تنہائی میں ڈسکس کریں. پہلی بات تو لغو گوئی تو ویسے نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کسی کی اصلاح چاہتے ہیں تو وہ اچھے انداز سے ہو سکتی ہے, پیار اور محبت سے ہوتی ہے. تو والدین کے لیے سب سے پہلی بچوں کی تربیت کے لیے سیڑھی ہے اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں, انتہائی مضبوط بنائیں, با اخلاق بنائیں ایک دوسرے کے ساتھ. نمبر 2, اب بچوں کے ساتھ آپ اب کچھ تربیت شروع کریں گے تو پھر بچوں کے ساتھ ان کا جو دوسرا پوائنٹ جو ہے ان کی بچوں سے بانڈنگ کیسی ہو. جیسے آپ نے گفتگو میں آغاز میں کہا کہ آپ خود سارا دن جاب پر رہیں, آنے کے بعد موبائل یوز کر لیں, ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں, بچوں کو کوالٹی ٹائم نہ دے سکیں, تو یقیناً پھر تربیت کے اندر کمی رہتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جمالی صاحب, میں نے ابھی ایک پروگرام کیا تھا ایک ملک کے اندر, اس کے لیے میں نے 65 بچوں کو کنسلٹ کیا, اور میں نے ایک کویسچنر بنایا کہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے, اب میں سمجھتا ہوں اس ملک کی تربیت پاکستان, انڈیا, ایشین کنٹریز میں کوئی زیادہ مختلف نہیں رہی. جتنی اب ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, گلوبل ولیج بن چکا ہے, برائی کے راستے ہر جگہ یکساں موجود ہیں, تو ہر جگہ اتنی ہی اہمیت کی ضرورت ہے. یہاں تھوڑے سے کچھ زیادہ بھی ہے. میں نے ان بچوں کو کنسلٹ کیا, تھوڑا سا فرق جو ہے جو پڑ جاتا ہے وہ عام طور پہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہاں نسبتاً جو ایک فیملی جو ہے آئسولیٹڈ ہوتی ہے, اس کی وہ جو ایک ایکسٹینڈڈ فیملی ہے نا,
ٹھیک ہے، گو کہ اب یہاں بڑے بڑے خاندان ہیں، مگر اس کے باوجود وہ ایکسٹینڈڈ فیملی کا ایک جو پاکستان کے اندر جو کانسیپٹ موجود ہے یا انڈیا میں، وہ یہاں پر تھوڑا سا کم ہے. اس لیے وہ تھوڑا سا وہاں پر کے ساتھ پاکستان میں بھی ہم جاتے ہیں، سگے ماں باپ ساتھ رہتے ہیں، چاچا پھوپھو سارے رشتے دار رہتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں معاشرتی طور پہ اب کتنے کمزور ہو چکے ہیں، وہ بھی آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، وہ مسائل اور نیگیٹو امپیکٹ ڈالتے ہیں. ہمارے اندر ایک اور تربیت کی کمی رہ جاتی ہے. بہرحال میں نے جو بچوں سے ڈسکس کیا، میں نے اب ایک 16 17 14 15 17 18 کے عمر کے بچوں سے کئی سوالات کیے. میں نے ان سے یہ بات پوچھی کہ دیکھیں آپ ایک کلاس میں پڑھتے ہیں اور دوسرے بھی کلاس میں بچے بیٹھے ہیں، الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ کو کئی بری چیزوں سے بچا لیا. اب وہ ساری بری چیزیں کیا ہیں ہم سب جانتے ہیں. ان بچے وہ انوالو ہو گئے، آپ کو کس چیز نے بچایا؟ کیا آپ مسلمان ہونے کی وجہ سے خوف خدا آپ کے دل میں تھا؟ دوزخ کی بات کرتے ہیں، قبر کی بات کرتے ہیں، عذاب کی بات کرتے ہیں، کیا اس کا خوف دل میں آیا؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی اسلامک سینٹر میں جاتے ہیں، اسلامک سینٹر کے اندر جو پڑھایا جا رہا ہے، جو باتیں کی جا رہی ہیں، جنت کی بات ہوتی ہے، کیا اس کی طلب میں یا اس کی امید میں آپ اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہیں؟ یا آپ گھر کے اندر جو والدین کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، والدین آپ کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ایسا ہے، بونڈنگ ایسی ہے، رشتہ ایسا ہے کہ آپ کو اس رشتے کا خوف تھا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو ماما ناراض ہو جائیں گی، ابو ناراض ہو جائیں گے. جمالی صاحب یقین کریں، میری اپنی رائے ہے جو میں نے ایکسپیرینس کیا بچوں کا، 99.9 بچوں کی رائے تھی، علامہ صاحب اس عمر میں خدا کا خوف سنتے ضرور ہے، سمجھ نہیں آتا، قبر کی بات ضرور سنتے ہیں، وہ دل میں اس طرح نہیں اترتی، ٹھیک ہے، جنت کی بات ضرور کرتے ہیں، امید ضرور پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا اثر انداز دل میں نہیں ہوتی جتنا ماں باپ کی محبت کا خوف کہ اگر خدا نہ خواستہ میں یہ قدم اٹھا لیا امی شاید ناراض ہو جائیں، ابو برا منا جائیں. تو میں حیران ہوا کہ اب اس عمر میں جن چیزوں نے ان کو بچایا، وہ ایک ہی رزلٹ مجھے آیا کہ والدین کے ساتھ بچوں کی بونڈنگ کیسی ہے. آپس میں کمزوری ہو نہ ہو، بچوں کے ساتھ رشتہ کم از کم اتنا خوشگوار رکھے. آپ حضور کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، کبھی گود میں لیتے ہیں، کبھی ان کا چومتے ہیں، کبھی اپنے منہ سے نکال کر ان کو کھلاتے ہیں، اور نہ صرف گھر میں کرتے ہیں، اونٹ بن کے کندھوں پہ بٹھا رہے ہیں، رستے میں جا رہے ہیں، کوئی بچوں کہتے ہیں کیا خوبصورت سواری ہے، تو آپ ان کا دل نہیں چھوٹا آنے دیتے، ان کو کہتے ہیں سواری بھی دیکھو، سوار بھی تو دیکھو. مطلب اتنی بونڈنگ ہے بچوں کے ساتھ جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر آتی ہے. ایک شخص آیا حضور کے پاس، حضور پیار کر رہے ہیں، تو اس نے کہا یا رسول اللہ اتنا پیار کرتے ہیں بچوں سے؟ تو حضور نے فرمایا تو تم نہیں کرتے؟ اس نے کہا 10 بچے ہیں کبھی نہیں کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اندر رحمت نہیں ڈالی تو میں کیا کروں؟ اور بڑی عجیب بات، اس شخص کو گورنر بنا کے ایک ایریے میں بھیجا جا رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو اس عہدے سے واپس لے لیا جائے. جو اپنی سگی اولاد، اپنے بچوں کو محبت، پیار اور مودت کے رشتے میں نہیں جوڑ سکتا، وہ لوگوں میں کیا پیار بانٹے گا؟ بالکل، بونڈنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جی بہت خوبصورت جو مثالیں ہیں وہ بھی ہیں، اور بہت ہی دلچسپ گفتگو بھی ہو رہی ہے. اور خاص طور پر جب ہم اپنے گھروں کے اندر جو کچھ معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی وہ اسٹیپس اٹھاتے ہیں کہ جن اسٹیپس کی وجہ سے ہمیں اپنا نقصان ہوتا ہے. بچوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ 2 اسٹیپ آگے گئے تھے، 4 اسٹیپ جو ہے وہ پیچھے چلے گئے. اس قسم کے آپ کے بھی یقیناً بہت سارے ایکسپیرینسز ہوں گے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ایکسپیرینسز بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے ناظرین کے ساتھ وہ پریکٹیکل بات چیت کریں کہ جو آپ نے اپنی لائف کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے جو دوست احباب، اپنے خاندان والوں کے گھروں کے اندر جو کچھ دیکھا اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے اولاد کی تربیت اس طریقے سے کی کہ وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بھی بنے، اور جس کو کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ایک کامیاب زندگی کی ایک ایگزامپل بنے، اور اس کے ساتھ میں ان کی جو دینی زندگی تھی، ایک آخرت کی زندگی کے لیے بھی تیاری جو ہے وہ بن سکی. تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. علامہ ذیشان قریشی صاحب، ذیشان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اچھا اس کے اندر ذیشان بھائی یہ کچھ اس بانڈنگ کو آپ نے فیملی کے حوالے سے بات کی نا، فیملی کا جو ایک بہت مضبوط تصور ہے، ٹھیک ہے، اس مضبوط تصور کو کس طریقے سے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر؟ مثال کے طور پر 2-3 بچے ہیں، والد ہے، والدہ ہے، تو وہ کیا کیا پریکٹیکل اسٹیپس اٹھائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات تو میرے خیال ہے آج اس وقت تک کی ہماری گفتگو کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ جو پوائنٹ آیا ہے، وہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو زبان سے کہی ہوئی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے شاید کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں جو آپ پریکٹیکل ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں سارے بچے. آپ کو آئیڈیل رول ماڈل جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں اپنے والد کو، والدہ کو. تو اس کو تھوڑا سا اگر ہم فیملی کے لحاظ سے دیکھیں تو گھر کے اندر جو ہے کیا کیا
کام کیے جائیں, کیا کیا آئٹم جو ہے نا وہ ہمارے ہونے چاہیے کہ ہم یہ کہیں جی 1 2 3 4 5 اس طریقے سے چیزیں ہوں کہ جس سے گھر میں ایک بانڈنگ محسوس ہو, گھر میں ہر بچہ ہر فیملی وہ یہ فیل کرے, اونرشپ فیل کرے, آپس میں ایک دوسرے کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک فیل کرے کہ ہاں یہ میرا بھائی ہے تو بھائی کے حوالے سے, بہن کے حوالے سے, والد کے حوالے سے. اس میں کیا کیا آئٹم ہو سکتے ہیں؟ وہی بات ادھر سے میں لنک کر کے پھر اس ملک کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ دیکھیں میں ابھی الحمدللہ میں بھی باپ ہوں, میں چاہوں کہ میرے بچے آپس میں محبت کریں تو باپ وہ مجھے دیکھیں گے کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے کیسے پیار کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کل ماں وہ بیوی بن کے اپنے شوہر سے کیسا برتاؤ کرے, شوہر بن کے بیوی سے کیسا برتاؤ کرے, تو مجھے وہ ان کو اگزامپل پیش کرنی ہے. اگر ہمارے اندر خود کمی ہوگی اور بچوں میں تبدیلی پیدا کریں گے یہ تو ناممکن ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے, جو بات کر لی ہے ہم نے. میں سمجھتا ہوں گھر کے اندر جو اہم چیزیں ضروری ہیں جو آج کل کے حالات میں اب اس ملک میں رہتے ہوئے, سب سے پہلے یہ کہ بچوں کو وقت دینا, اس پہ بھی بات ہم نے کی ہے. ٹائم ضرور دیں. اگر آپ کے پاس جاب کی وجہ سے کوانٹٹی آف ٹائم کم ہے, کوالٹی آف ٹائم تو بڑھایا جا سکتا ہے نا, اس کوالٹی کو بڑھا لیں. اور بچے کے ایک اور بات جو بانڈنگ میں کی جاتی ہے, بچے کے لیول پہ آ کے بچے سے دوستی کریں. مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچہ بن رہے ہیں نا, مطلب بچے کی طرح اس سے بیہیو کر رہے ہیں. اب امام حسنین سے, حسن اور حسین سے جب آپ جھک کر اونٹ بن رہے ہیں تو مطلب آپ اس کے لیول پہ آئے. ہمیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے, ہم تھکے ہوتے ہیں, گھر سے آتے ہیں, جاب سے آتے ہیں, مائیں گھر میں کام کر رہی ہیں, جاب سے آ رہی ہیں, بچے نے کوئی بات پوچھا, آپ یوز کر رہے, بیٹے تنگ کر رہے ہو, چھوڑ دو. یہ چھوٹا چھوٹا جو بات کرنا جو ہے بچے کے ذہنی طور پہ اثر کرتا ہے. تو سب سے پہلی بات اس کو ٹائم دے, تو کوالٹی ٹائم دے, اس کی زبان میں بات کریں. اس کے ساتھ ہم عام طور پہ بچوں سے بات کر کے کیا کرتے ہیں, میرا پالا سا بیٹا, یہ کیا ہے کہ آپ اس کے لیول پہ جا رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس کے لیول پر جا کر اس سے بات کریں. نمبر 2, اپنے کان دے بچوں کو, مطلب بچوں کو سننا شروع کریں. جب بچوں کو آپ نہیں سنیں گے نا تو بچے کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. تو بچے کے اندر یہ احساس ہو کہ میں جو کچھ کرتا ہوں میرے باپ میری ماں میری بات سنتے ہیں. ہمارے عام طور پہ ہوتا ہے ہم کہیں بھی بیٹھے ہو بات کر رہے ہو, بچہ کوئی بات شروع کرتا ہے تو ہم روک دیتے, بیٹے بڑے بات کر رہے تو نہ بولو. یہ اتنا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے بچے کی شخصیت پر کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری کوئی بات کرنے کی اہمیت نہیں ہے. بلکہ چاہیے تو یہ کہ ہم اپنی باتوں کو روک دیں, اس کی تربیت کے لیے اس کو موقع دیں کہ تم بات کرو, تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو, چاہے وہ لایانی سی بات کرتا ہو. تو یہ ایک بہت ضروری ہے کہ لسن ٹو دا چائلڈ. آج کل کی ماڈرن سائیکی بھی ہے, وہ یہی بات کرتی ہے کہ بچے کو سنیں. آپ نہیں سنیں گے نا تو کوئی اور سنے گا, اور جب وہ سنے گا پھر وہ اپنی سنائے گا بھی, اور پھر سے سنائے گا, اس کا اثر بچوں میں جائے گا. دوسری بات ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے کہ آگے اس کو لے کر چلتے ہیں کہ ہمارے والدین خاص طور پہ ایشین جو پیرنٹس ہیں کئی دفعہ بات سے روکتے ہیں, بیٹے نہیں کرنا. آج کل پہلے دور میں چل جاتا تھا, ہمارے والدین روکتے تھے, ہمیں اتنا اثر نہیں ہوتا تھا. لیکن اب جتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, اسکولنگ ہے, کالجز ہیں, اور اس حوالے سے بچے جو اتنے سینسٹیو ہوتے جا رہے ہیں, اب بچے کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے. مطلب میں آپ کو اس پیرنٹنگ کو قرآن سے عرض کرتا ہوں. سورہ لقمان پڑھیں, تو قرآن کو اگر آپ پڑھیں نا پیرنٹنگ پہ, بچوں کی تربیت پہ, تو کئی آپ کو ملتے ہیں. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, وہاں پیرنٹنگ کا آپ کو ایک سبجیکٹ ملتا ہے. حضرت ابراہیم اسماعیل کا ملتا ہے. لقمان علیہ السلام کا بڑا ڈیٹیل سے مینشن ہے. اب قرآن کی بڑی خوبصورت آیت ہے, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, وَهُوَ يَعِظُهُ, کہ جب وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے. اب قرآن میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا, نہیں, جب وہ نصیحت کر رہے تھے. مطلب بات کرنی ہے تو نصیحتاً کرنی ہے, حکم نہیں چلانا. اور پھر جب آپ قرآن کی آیت پڑھیں, انہوں نے کہا بیٹے والدین کا ادب کرنا, تو کہہ کے چھوڑ نہیں دیا, پھر اس کو ایکسپلین کیا کہ ادب کیوں کرنا ہے. کہ دیکھو ماں نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے, تمہیں 9 ماہ پیٹ میں رکھا, پھر 2 سال تمہیں دودھ پلایا, پھر تمہیں دھونا, تمہیں نہلانا پہلانا, کیا کچھ نہیں کیا, کہاں تک ادب کرنا. مطلب صرف یہ نہیں کہ ادب کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. We need to explain them کہ کیوں کرنا ہے, کیوں کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل. اس کو ہم جاری رکھتے ہیں. بہت خوبصورت بات چیت ہو رہی ہے, اور اس میں مثالیں بھی بہت ساری ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, ان کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں, کیونکہ گفتگو جو ہے آپ کی بالکل اس طریقے سے بہت پریکٹیکل ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کو سنتے رہیں. کالرز بھی کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. میرے خیال میں تو یہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو ٹائم کی طرح دیتے ہیں. کیونکہ آج جب انڈر ایج بچہ ہوتا ہے, والدین کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ بچے کی لک آفٹر کرے. جب بچہ جوان ہو جائے پھر آپ کی خدمت کرے. آپ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں, کل کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. الحمدللہ میرے بیٹے ہیں, 3 بیٹے ہیں. اب وہ میرے پوتے پوتیاں بھی ہیں. لیکن میں شروع سے بچوں سے, ہمارے گھر میں یہ ماحول ہے
جب بچہ باہر سے آتا ہے سلام کرتا ہے. اب میرے ساتھ آن کے جفی پا کے مجھے ملتا ہے. میرے بچے بیٹے گراؤنڈ اپ ہیں, بچوں والے ہیں, کیونکہ جیسا ماحول آپ کے گھر میں چلے گا ویسے ہی عقید تک جائے گا. بہت خوبصورت. الحمدللہ مجھے کوئی پریشانی نہیں, سب میری بیٹیاں میرے سب ہم اکٹھے رہتے ہیں. ہمارے تو پرانے وقتوں جیسا اللہ تعالیٰ نے گھر میں ماحول بنایا ہوا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت مبارک ہو. یہاں کے ہے پیدا ہوئے ماشاءاللہ. سب سے پہلے والدین ہم چاہتے ہیں ہمارے بیٹے جو ولی اللہ بن جائیں اور والدین کچھ نہ کریں, یہ امپاسبل ہے. بالکل صحیح فرمایا. اچھا سب سے اہم, سب سے کے لیے جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ بچے چھوڑ کے باہر اندر نماز ہوتی ہے, والدین باہر انتظار کرتے ہیں بچہ اندر آئے باہر آئے تو پھر جائیں, اندر جماعت ہوتی ہے, پھر کیسے بچہ کو اثر کرے گا. صحیح صحیح بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز اسٹارٹ ہی گھر سے ہوتی ہے, گھر سے اسٹارٹ ہوتی ہے. مطلب خود اپنا, تو آپ کے خیال میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ بچوں کو ٹائم دینا چاہیے, کوالٹی ٹائم جو ہے وہ ان کے لیے سب سے باؤنڈنگ بہت ضروری ہے. باؤنڈنگ بہت ضروری ہے, کیونکہ بچے دیکھو, بچوں میں آپ کے بچوں کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر جاتا تھا. میرے بچے, آپ بھی میرے بچے جو ہیں ہمارے دوستوں کی طرح ہیں, ہر بات مجھ سے کرتے ہیں. کیونکہ بچوں کے ساتھ آپ کو رشتہ اس طرح اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ بچے کو باہر جا کسی سے بات نہ کرنی پڑے, ہر بات آپ کے ساتھ کر سکے. یقیناً بہت زبردست, بہت خوبصورت بات ہے. بہت 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 شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور بہت اچھی پریکٹیکل آپ نے جو اپنی جو لائف کی جو ایک اسٹوری ہے وہ اسٹوری شیئر کی ہے کہ یہ دو نسلیں جو ہیں, دو جنریشن اگر ایک ساتھ اس طریقے سے, کہ مطلب دیکھیں آپ کبھی کبھار کہ بچے آ کر جھپٹی مارتے ہیں, گلے ملتے ہیں. اچھا یہ بڑا ایک بہت ایک اہم ایلیمنٹ ہے. آج ہم یہاں خاص طور پہ یورپ کے اندر زیادہ یہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ جو فزیکل جو ایک گلے ملنے والا جو کانسیپٹ ہے, ہاتھ ملانے والا جو کانسیپٹ ہے وہ نسبتاً کم ہے. ٹھیک ہے, چونکہ وہ معاشرے میں اس طریقے سے نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک باپ اور بیٹے کا جو وہ ہے کہ ہاں ہیلو ہائی کہہ دیا وہ. مگر یہ جو کانسیپٹ ہے, اور اس کا آپ نے بھی یقیناً قرآن و سنت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو سیرت ہے اس سے وہ مثال دی ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں نا کہ آپ نے بھی بہت سارے ایسے دیکھے ہوں گے لوگ کہ جس میں باپ اور بیٹے کا اس طریقے کا تعلق ہو, گلے ملنے کا, اس کے ساتھ میں مطلب ایک دوستی کا جو کانسیپٹ ہے, تو وہ میرے خیال ہے بہت سارے جو ایشوز ہیں وہ ایشوز وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں, وہ پیدا ہی نہیں ہوتے ہیں. کمفرٹیبل فیل کرتا ہے, اور جہاں کمفرٹ لیول ہوگا وہاں آپ ہر بات کریں گے. اور آج کی سائیکولوجیکل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو بھی میں نے مطالعہ کیا, اس کے اندر بانڈنگ میں یہ بات ہے کہ جب آپ نے بانڈنگ کریٹ کرنی ہے نا, تو اس کے اندر ایک یہ ہے کہ آپ ظاہری طور پہ بچے سے اظہار محبت کریں. بالکل ایک تو وربلی کریں, اس کو کہیں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, کیونکہ زبان سے کانوں سے گزر کر دل میں جائے گا تو اس کو احساس پیدا ہوگا. حضور کی سنت ہے, آپ کہا کرتے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں, یہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, کہتے تھے آپ. اور پھر نہ صرف وربل آپ کا ایکسپریشن ہو بلکہ فزیکل ایکسپریشن ہو کہ آپ ان کو پیار کریں, حگ کریں, گلے لگائیں, چومیں. تو مطلب آج کی سائنس بھی یہ بات کرتی ہے جو میرے اور آپ کے آقا نے 1400 سال پہلے کر کے دکھایا کہ بچوں سے اگر یہ بانڈنگ کریٹ ہوگی, وربل ایکسپریشن بھی اور فزیکل ایکسپریشن بھی, تو بچہ یقیناً کمفرٹیبل لیول پہ جائے گا. جیسے ہمارے بزرگ ساتھی نے کہا, اور انہوں نے جو ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے فون کر کے ہمارے ناظرین کو, بلکہ آپ کہہ رہے ہیں اس پہ مہر لگا دی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہے, اور وہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. اس میں ذیشان بھائی کبھی کبھار دیکھنے میں یہ آتا ہے, اور یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہماری یہ جو خاص طور پر جو پچھلی جنریشن تھی وہ چونکہ مائیگرنٹ تھے, ان کی اپنی یہاں کی رسپانسبلٹیز, پھر بیک ہوم کی بہت ساری مختلف جو ہے حوالوں سے رسپانسبلٹیز بھی ان کے پاس موجود تھیں. جو ایک فائنینشیل جو بہت ساری رسپانسبلٹیز تھیں, اس کی وجہ سے بچوں کو جو کوالٹی ٹائم دینے کا میں کہیں کہیں جو ہے وہ کمی رہ گئی ہے. اور اس کو اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ کبھی کبھار ہماری اس جنریشن کے جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ذمہ داری تو ماں کی ہے, ٹھیک ہے, تم نے یہ کرنا تھا. اس کو یہ نہیں پتا کہ بچہ جو ہے وہ اس کی پڑھائی کس طریقے سے چل رہی ہے. میں لڑکوں کی ابھی بات کر رہا ہوں, ابھی لڑکیاں تو چلیں ٹھیک ہے, ایک بات صحیح ہے نا, ان کی نیچرلی جو ہے وہ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ قریب رہتی ہیں, ان کے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں ان کے. مگر لڑکوں کے حوالے سے بھی کبھی کبھار ہم یہ ماں کو رسپانسبلٹی, بھائی تمہاری رسپانسبلٹی تھی یہ, تو یہ کس حد تک جو ہے یہ جو رویہ ہے, آپ کے خیال میں یہ رویہ کس حد تک جو ہے اس کی کچھ گنجائش جو ہے وہ نکل سکتی ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام اس تفریق کو تو نہیں مانتا. اسی حضور کی سیرت سے مثال اٹھائیں, بیٹے ہیں تو حسنین کریمین کی صورت میں ہیں تو اظہار محبت دیکھیں, بیٹی لے لے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھیں. آپ کیسے اظہار محبت کرتے ہیں. وہ معاشرہ جب ہر شخص بیٹی سے نفرت کرتا تھا, آج جمالی صاحب میں اور اپنی بیٹی کو گلے لگا کے کہوں نا میں تم سے محبت کرتا ہوں تو آسان ہے کیونکہ سارا معاشرہ جو کہہ رہا ہے. لیکن حضور نے اس وقت معاشرے میں کھڑے ہو کے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جب ہر شخص بیٹی سے نفرت کرتا تھا. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار محبت اس معاشرے میں کر کے دکھایا. تو میں سمجھتا ہوں یہ تفریق نہیں ہے, اولاد اولاد ہے, چاہے بیٹا ہے وہ بیٹی ہے. میں باپ ہوں تو مجھے بیٹے اور بیٹی کو ایکول ٹائم دینا چاہیے. اور بات آپ کی اس توسط سے میں یہ بھی کروں کہ ڈسکریمنیشن ہونی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ میں بہت ساری سسٹرز کو بھی پڑھاتا ہوں, میں ان سے فیڈ بیک بھی لیتا ہوں. تو میری ہی اسٹوڈنٹس مجھے کئی دفعہ یہ فیڈ بیک بھی دیتی ہیں کہ علامہ صاحب ہمارے کلچر میں, اور ایک اور بات پرابلم عجیب سا ہے کہ کئی کلچرل ایشوز ایسے ہیں جو ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں, ہمارے بچے سمجھتے ہیں یہ اسلامک ویلیوز ہیں, جس سے اسلام کے بارے میں ان کے دلوں میں قدغن پیدا ہوتی ہے. اب وہ گھر میں دیکھتے ہیں جیسے ہمارے پاکستان کا ایک معاشرے کا کہ بیٹا ہے تو اس کو اہمیت زیادہ دی جاتی ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں نے سسٹر سے اپنی اسٹوڈنٹ سے بات کی تو میں نے کہا مجھے اس بارے میں کیا ایکسپیرینس بتائیں گے. کہتی ہے علامہ صاحب اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیشہ بیٹی سے ہی کیوں کہا جاتا ہے کہ تم برتن اٹھاؤ, بیٹے سے کیوں نہیں کہا جاتا. آپ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں, اور ہمارے والدین کو اس میں بھی سوچنا چاہیے. اب وہ باجی منہا جاتی ہیں یا سینٹرز میں جاتی ہیں پڑھتی ہیں تو ہم ان کو اسلامک پوائنٹ آف ویو بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ معاشرے میں دیکھتی ہیں. اب جو بچے نہیں جا رہے وہ سمجھتے ہیں شاید یہ اسلامک ویلیوز ہے جو سکھا رہے ہیں, حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا کلچر سے یا آپ کے اپنے بیک گراؤنڈ سے یا آپ کی کنٹری سے بیک ہوم سے وہاں سے جو تعلق ہے. میں سمجھتا ہوں باپ ہے تو بیٹی اور بیٹا ایک جیسی محبت ہونی چاہیے. فرق کریٹ کریں گے تو آپ تو محبت کا انداز جو بھی اپنائیں, آپس میں جو گیپ کریٹ کریں گے وہ نقصان دہ ہوگا. ہاں, تو مطلب باپ جو ہے وہ کسی بھی طور پر بڑی ذمہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی یہ بچوں کی ذمہ داری تو اس کی تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے. میں آپ کو ایکول اس کا جو ہے, میں کئی ایسی فیملیز جانتا ہوں جیسے کہ جو جاب کرتے ہیں لیٹ آورز میں واپس آتے ہیں لیکن صبح بہت ٹائم دیتے ہیں. مطلب میں اپنی مثال بھی آپ کو دوں, کوشش کرتا ہوں, پرفیکٹ تو میں بھی نہیں ہوں, لیکن میری جاب کی نیچر ایسی ہے کہ میں شام لیٹ آتا ہوں تو میرے بچے سو چکے ہوتے ہیں. تو میں اب اس کے اندر کوشش یہ کرتا ہوں کہ صبح ارلی مارننگ ان کو کوالٹی ٹائم دوں. مجھے ان کو ناشتہ بھی بنا کے دینا پڑے تو میں دیتا ہوں, ان کو واش روم بھی لے کے جانا پڑے تو کرتا ہوں, ان کے کپڑے استری بھی کرنے پڑے تو کرتا ہوں. کوشش کرتا ہوں تاکہ وہ جو کوالٹی ٹائم میں نہیں دے سکا چلو یہاں اس بانڈنگ کو کریٹ کروں. اور یقین کریں میں جب میرے بچے تھوڑے زیادہ چھوٹے تھے میں نے خود فیل کیا میں 2 دن ان کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ ان کو نہ کراؤں تو چوتھے دن ان کا رویہ مختلف آپ کو نظر آتا ہے. تو آج کل جتنی تربیت کے حوالے سے بات ہوتی ہے بچے ٹائم باہر زیادہ گزار رہے ہیں, اگر آپ اس ٹائم کا گھر کے اندر اس توازن پیدا نہیں کریں گے تو جہاں وہ زیادہ ٹائم گزار رہے ہیں اس کا لامحالہ انفلوئنس ان کی شخصیت میں زیادہ پڑے گا. یقیناً ہوگا. ناظرین, بہت خوبصورت بات چیت یہ چل رہی ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. کچھ مختلف بات چیت ہے, کچھ ایسے کہ جو شاید ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر اپنے گھروں کے اندر کرتے ہوئے کسی کو نہ دیکھا ہو. ہمارے اپنے بزرگوں نے, بڑوں نے شاید اس طریقے سے اس نہج کے اوپر اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم نہ دیا ہو, یا وہ ذرائع اور وہ وسائل یا وہ طریقے جو ہیں وہ نہ اپنائے ہوں کہ جو یہاں پر ابھی اس وقت جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں اور مزید آخری حصے کے اندر بھی ڈسکس ہوں گے. تو ہم انہی ٹاپکس کے اوپر, انہی طریقوں کے اوپر, انہی میتھڈ کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کریں گے کہ بچوں کو خواہ وہ لڑکے ہوں, لڑکیاں ہوں, ٹین ایجر ہوں, چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, مختلف ایجز کے اندر اولاد بہرحال اولاد ہوتی ہے. والدین کے لیے اولاد کی جو حیثیت ہے وہ کسی بھی حوالے سے عمر کے کسی بھی حصے کے اندر کم نہیں ہوتی ہے, اور ان کی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں گو کہ وہ ذمہ داریاں جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہونی, ان کے جو رنگ ہیں ان کا جو ایک طریقہ ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے. ایک جو بہت چھوٹے بچے کے ساتھ جو ایک ذمہ داری تھی وہ یقیناً اب ایک ایسا بیٹا یا ایک بیٹی کہ جو اب شادی شدہ ہے اس کے ساتھ اس کا ایک ذمہ داری کا جو لیول ہے, جو تعلق ہے, وہ ایک یقیناً مختلف انداز سے ہوگا. ان سب چیزوں کے اوپر, ٹاپکس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے. پروگرام کے دوسرے حصے میں ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس دلچسپ اولاد کی تربیت کس طریقے سے ہو اس کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہوئیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس آخری حصے کے اندر ہم موجود ہیں اور آؤ بات کریں آپ کا اپنا پروگرام, اور اس پروگرام میں اس ایپیسوڈ کے اندر ہم بات چیت کر رہے ہیں
اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہ اولاد کی تربیت جو ہے وہ کس طریقے سے کی جائے، اس کے اندر کون کون سے وہ عوامل ہیں کہ جو مددگار ثابت ہوتے ہیں، کن چیزوں سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے اولاد جو ہے وہ ایک منفی اثرات جو ہے وہ اور منفی جو تربیت ہے اس کی وہ ہو رہی ہوتی ہے. کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمالی بھیا آپ کو اور علامہ صاحب کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا کرے. بہت اچھی تربیت ہماری فرما رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین. جی. اور میں نے مطلب علامہ صاحب کی کوئی 4-5 منٹ کی گفتگو آخری بریک سے پہلے سنی ہے. بہت معذرت خواہ ہوں، مطلب پروگرام نہیں دیکھ سکی مطلب مصروفیت کے باعث، لیکن میں نے سوچا کہ میں اپنا بھی ان پٹ ڈال دوں. یقیناً. جی تو اہل علم سے تو ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت اس وقت شروع ہوتی ہے جب بچوں کی ماں کو ڈھونڈا جاتا ہے. تو جب بچوں کی ماں کو آپ ڈھونڈیں گے، جیسی ماں ڈھونڈیں گی تو وہی ماں اپنی بچوں کی ویسی مطلب تربیت کرے گی. اور جو مطلب علامہ صاحب فرما رہے تھے آخر میں کہ ایشیا ہمارا جو مطلب کلچر کے حساب سے، تو ہم جو ایشین لوگ ہیں وہ بچوں کو کچھ بنانے کی بجائے ان کے لیے بنانے میں ٹائم زیادہ لگاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ نتائج آپ کے سامنے ہیں. آج 80% جو والدین ہیں وہ جی بچوں کے ہاتھوں مطلب جی پریشان ہیں، کیونکہ انہوں نے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، بچوں کے لیے بنانے کی فکر میں لگے رہے. تو بچے جو اصل جو پراپرٹی جو اولاد ہے تو انہوں نے کھو دیا ان کو. تو یہ چیز، اور اگر اس کے علاوہ آپ کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اپنا ان پہ ڈال دوں. مجھے نہیں پتا کہ پہلے جی کیا جی بات چیت ہوئی ہے. نہیں تقریباً یہی بات چیت ہوئی ہے، مگر یہ جو آپ کا جو جملہ ہے نا یہ بہت، جس کو میں کہنا چاہوں کہ یہ تو آج کے ہمارے اس پورے پروگرام کا جو ہے وہ نچوڑ ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اولاد کو بنانے کے بجائے ہم اولاد کے لیے بنانے کے چکر میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. ان کے لیے ہم لوگ پراپرٹی بناتے ہیں، سب کچھ بناتے ہیں، اور جو اصل پراپرٹی ہے اس سے جی محروم ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے جیسے بچوں کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. جب اپنے جو چاہے چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہے، ٹین ایجر ہے، جس عمر کا بھی بچہ، اس کو ماں باپ کا ٹائم چاہیے. اور جب ٹائم دیں گے تو بچہ بھی کل آپ کو بڑھاپے میں ٹائم دے گا. آج آپ نے وہ کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک ہے، آج آپ بچوں کو ٹائم دیں گے، بچے بھی کل آپ کو ٹائم دیں گے. اور جو اس کا قیمتی ٹائم ہے، ماں نے اس کی تربیت کی ہے ہر لحاظ سے، دینی بھی دنیاوی بھی سارا کچھ، تو اس کے لحاظ سے تو پھر وہی جو آپ بوئیں گے تو وہی چیز آپ جی کاٹیں گے. یقیناً بہت خوبصورت بات کہی ہے مسز ناصر آپ نے، اور بہت بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں، اپنا ان پٹ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. یقیناً یہ جو حکمت کے اور علم کے جو موتی ہوتے ہیں نا، یہ کچھ کبھی کبھار ایسے چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو اپنی گرہ سے باندھ لیں تو شاید آپ کی باقی جو زندگی ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے لیے وہ ایک رہنما اصول بن جاتا ہے، اور وہ شاید آپ کو بہت سارے اور دیگر ایشوز سے جو ہے وہ چھٹکارا دلانے کا سبب بن جاتا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرسٹ آف آل آئی مسٹ سے ماشاءاللہ سے جتنے بھی آپ پروگرامس کرتے ہیں ود دا ٹاپکس اٹس ریئل اپریشیبل. لیکن آج کے ٹاپک کا میں کئی مہینوں سے ویٹ کر رہی تھی. اچھا. بیکاز آئی نو فیملی، دا وائف از فرام رائل فیملی فرام انڈیا. صحیح. اینڈ ویری ہائیلی کوالیفائڈ. And her husband was bloody from Pakistan. Sorry. But the way she told me her story, I couldn't believe. When she got married, she was only 20. Achha. And from day one, she has been suffering like shit in that house. But when she had 2 kids, she did not even mention this to her children. And that stupid used to say to children, oh, your mother and her family is no good. So can you imagine that girl or woman put up with that guy without telling or showing any marks on her body or anything what she has been through to the kids? I asked her, so why didn't you tell them? She said they were studying. And I didn't want her to study their Dini and Dunyavi study. Anyway, then because I used to work in high department, so I met some woman
English women, and they used to work with a woman who suffered for 37 years. اچھا اس کو اگر آپ تھوڑا سا اپنا کنکلوژن اگر اس کے اندر ہمارے شامل کر دینا تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ پروگرام کا بالکل آخری حصہ جو ہے وہ ہم اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں. پلیز. سو میں نے کسی سے ذکر کیا تو ان لوگوں نے اس کو وہاں سے ہٹایا ہے، لیکن یقین جانیے اب میں اس سے ملی، وہ ابھی بھی اس کے اثرات میں ہے. پلیز، یہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. You must give encouragement to Asian ladies what to do. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں، اور بہت امپورٹنٹ آپ کا ایک دیکھیں ناظرین، جو ہم بات چیت کر رہے ہیں نا اس کے اندر اس پوری گفتگو کا جو آغاز ہوا ہے وہ آغاز ہی اس طریقے سے ہے کہ اولاد کی تربیت کے بارے میں کچھ سوچا جا ہی نہیں سکتا جب تک میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ خوبصورت نہ ہو. اور علامہ صاحب، خوبصورت تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں تعلق اچھا نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار قربانی، ایک دوسرے کے ساتھ جو اگر آپ کچھ مٹیریل گین کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی جو نیت ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی نہیں ہے تو اولاد تو بہت بعد میں آتے ہیں، آپ کی اپنی زندگیاں جو ہیں وہ یقیناً جہنم بن جاتی ہیں. پروگرام ہونا چاہیے، یقیناً آپ کرتے رہے ہوں گے، میں تو آج حاضر ہوں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ کیسا ہونا چاہیے. اچھا، جیسے انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کی کہ ہم لوگ ہمارے اساتذہ بھی ایسے ہی کہا کرتے تھے کہ جب ہم پڑھتے تھے کہ جب تم کسی لڑکی کو پسند کرو بطور بیوی تو صرف یہ نہ دیکھنا کہ وہ تمہاری بیوی ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا کہ کل وہ تمہارے بچوں کی ماں بھی بننے والی ہے. تو کل تمہاری اولاد جن ہاتھوں میں جا رہی ہے کیا وہ محفوظ ہاتھ ہیں؟ یا اسی طرح اس کو آپ وائس ورثہ بھی لیں کہ جب عورت پسند کرے اپنے شوہر کو، لڑکے کو دیکھے پسند کرے کہ یہی لڑکا میرا شوہر ہونا چاہیے، تو صرف شوہر نہ دیکھے بلکہ یہ بھی دیکھے کہ کل میری ہونے والے اولاد کا باپ بھی ہوگا، تو باپ کس طرح کا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں رسپانسبلٹیز جو ہیں یہی اسلامک کانسیپٹ آف میرج ہے جو ہمیں میرا خیال ہے باقاعدہ پڑھانا چاہیے. ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے ہمیں ہمارے والدین جو ہیں مطلب یہ ہمارا جو کلچر ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، اچھا بیٹا اچھی بیٹی پیدا ضرور کرتے ہیں لیکن اچھا شوہر یا اچھی بیوی پیدا کرنے کا کوئی انسٹیٹیوٹ موجود نہیں ہے. اس پر محنت ہونی چاہیے کیونکہ کل آگے جا کے انہوں نے یہ خاندان کو جنم دینا ہے. جو ہے جو خاندان کا جو آغاز ہے، جو بیسک یونٹ ہے، اس کا جو آغاز ہی اسی وقت ہوتا ہے کہ جو اس کے ساتھ باجی کی جو ہماری بزرگ خاتون تھی ان سے مجھے ایکسپیرینس سے بھی ہوا، خدا نہ خواستہ میاں بیوی میں نہیں بنائی تو قرآن نے کہا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، رہو تو اچھے طریقے سے رہو، علیحدہ ہونا ہو تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو، آپس میں کنفرنٹریشن کریٹ نہ کرو. اب میں نے تجربہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرے اور سب کو نظر بد سے بچائے، لیکن اگر علیحدہ ہو جاتے ہیں نا، علیحدہ ہونے کے بعد ماں باپ کے لیے نفرت بچوں میں ڈالتی ہے، باپ بچوں میں ماں کے لیے نفرت ڈالتا ہے. خدا را یہ گناہ نہ کریں، یہ آپ آپس میں نہ بن سکی تو اس کو ادھر تک رہنے دیں، آگے اولاد میں اس تفریق کو نہ ڈالیں، کیونکہ اولاد کی جو شخصیت ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے وہ خراب ہو جائے گی. جی کچھ ایک کالر ہمارے ساتھ اور موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں پروگرام کے اپنے آخری حصے کے اندر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل. جزاک اللہ، آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے. میں تو صرف ایک چھوٹا سا میرا اپنا تجربہ ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا اپنے علاقے کے یا اپنے بڑے بڑے اچھے جاننے والے لوگوں کو، اس میں یہ ہوا حضرت کہ ماں باپ کا تو ایک باشعور ہونا بہت ضروری ہے. ہر ماں باپ ہیں کہ بچے ہمارے جو ہے نا ان کا اچھا سٹیج ہو، اور اصل میں کچھ جو ہے وہ یہ آج کل جو بچوں کا جو ہوتا ہے نا ان کا فرینڈشپ، جی اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے. اگر وہ غلط بچوں کے ساتھ وہ ملیں گے تو وہ بچے جو ہے نا ختم ہو جاتے ہیں. بس میں یہی میں اپنا جو ہے نا وہ ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی الحمدللہ. آپ کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت چلتے ہیں بچوں کے معاملات میں. تو اس میں ضرور حصہ لینا چاہتا ہوں کہ ذاتی طور کے اوپر تربیت الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں گھر سے شروع ہوتی ہے، لیکن آج کل کے جو حالات ہیں، کتنی بیٹیاں کتنی بہویں سب صبح کام پر جاتی ہیں. جب بچہ آپ کے پاس سارا دن نہ رہے گا تو شام کو جو وقت آپ دیتے ہیں وہ اتنا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ بچہ جا کر سو جاتا ہے.
والدین کی طرف سے دونوں طرف سے جو وقت چاہیے بچے کو وہ نہیں ملتا. صحیح. اس کے بعد ہمارا جو مدرسہ ہے نا وہاں کا سسٹم جو ہے وہ اصل میں چینج ہونا چاہیے. وہ یہ کہ جب بچے پہلے چھوٹے بچے 5 سال کے 6 سال کے جب وہاں پر جائیں نا تو انہیں کم از کم 6 مہینے 1 سال خوبصورت پیار محبت ملنا چاہیے. صحیح. نہ کہ سیدھا ہی انہیں سبق پر لگایا جائے. اس کی وجہ سے بچے جو ہیں کسی جگہ سے بھی پیار محبت نہیں پاتے, اس میں کمی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. آخری بات جو ضروری ہے کہ دنیا کی تعلیم کے لیے تو ہر کوئی خرچہ کرنے کو تیار ہے, لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کے اس کام کے لیے کام آتا ہے تو کوئی بھی اپنے بچے کو خوشی کے ساتھ مدرسے کے سامنے نہیں اتارتا. وہاں پر جا کر بچوں کی سوچ بدلتی ہے کہ یہ کیا ہوا. مجھے جب اسکول میں لے کے جاتے ہیں تو مجھے بتاتے ہیں تم نے وکیل بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, فلاں بننا ہے, یہ کرنا ہے, لیکن جب مجھے یہاں پر لے کر آتے ہیں تو مجھے کچھ بھی نہیں بتاتے. اس کے سامنے کوئی آبجیکٹو, کوئی ٹارگیٹ, کوئی مقصد جو ہے نا, کوئی گول نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس بات کے کہ چلو اترو کار سے جاؤ اندر جا کر سبق پڑھو. اب ایسا بچہ وہاں سے وہ کیا سیکھے گا؟ آپ نے اسے کہاں پر اتارا ہے, کس پیار محبت سے اتارا, کیا مقصد تھا. ٹھیک ہے. آخری بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ضروری ہے کہ ذاتی طور کے اوپر اگر گھر میں وہ ماحول نہیں ہوگا تو آپ کا بچہ کبھی بھی آپ کہیں کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یقیناً بالکل ایسے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. آپ نے بہت اچھی جو آپ کی اپنی جو مشاہدات ہیں, آپ کے اپنے جو تجربات ہیں وہ آپ نے شیئر کیے ہیں ہمارے ناظرین کے ساتھ. ناظرین, مدرسوں کا جو نظام ہے اس کے حوالے سے ایک پروگرام بالکل سیپریٹ ہم نے کرنا ہے اور یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. ہمارا ایک اپنا جو ایک اسلامی جس کو کہنا چاہیے مسلمانوں کا ایک اپنا جو پورا ایک سسٹم ہے, اس کے اندر یہ ایک بہت بنیادی اور ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک اہم اکائی کی حیثیت رکھتا ہے. اور اس کے اوپر ہماری ایک کوشش ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی ایک سیپریٹ جو ہے اپنا ایک پروگرام کریں. کچھ ہمارے ساتھ اس طریقے کے لوگ موجود ہوں جن کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے, اور اس کے ساتھ میں آپ کی رائے جو ہے اس کو شامل کیا جائے. بچوں کی صحبت کے حوالے سے ایک بات جو ہے وہ کی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا آسان ہے کہ یہ جو خاص طور پہ یہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 14, 15, 16 سے لے کر اور 18, 20 تک کے یہ جو بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی جو صحبت ہے اس کے بارے میں جاننا بذات خود ایک آسان کام نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بچے اپنی کوئی بات بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں آسانی سے, بڑی مشکل سے اپنی کوئی جو چیز ہے نا. تو اس کے حوالے سے آپ کی جو رائے ہے, آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ میں لوں گا. ایک کالر کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں اس کے بعد, کیونکہ یہ بہت ایک جو ہمارے کالر نے جو بات کہی نا, یہ بہت اہم چیز ہے. جی السلام علیکم. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ سے آپ کا پروگرام کا ٹاپک بہت اچھا ہے جس کی بہت ضرورت ہے آج کل کے اس دور کے اندر. بہت شکریہ. ماشاء اللہ سے میری بھی 2 بیٹیاں ہیں. جو پہلی بیٹی ہے وہ میری 6.5 سال کی ہے, تو مجھے ابھی سے یہ فیل ہوتا ہے کہ میں اچھی ماں کیسے بنوں اور میں مطلب ایسا رول کیسے پلے کروں ایز اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت اچھا رہے. تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ مطلب جو میرے پریفرنسز ہوں ان کو میں سائڈ میں رکھ کے, اور جو میری بیٹی جس ماحول کے اندر بہت اچھی طرح سے سب چیزوں کو سیکھے سمجھے, میں وہ پرووائڈ کروں. لیکن پھر بھی ان دا اینڈ جب میں رات میں سونے کے لیے لیٹتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں, میں اچھی ماں نہیں بن پائی ہوں, کیونکہ میں گھر میں رہتی ہوں, میں کوئی جاب نہیں کرتی, اور میں نے جاب اسی لیے نہیں کرنے کا سوچا, میں نے بھی اور میرے ہسبینڈ نے ہی مجھے اس لیے نہیں کہا کہ جو ہے بچوں کی تربیت اچھی ہو. لیکن پھر بھی ان دا اینڈ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں کی لائف کتنی بزی ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس کوئی ہیلپرز نہیں ہوتے اور آپ کو سب کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں, پک اینڈ ڈراپ, ہر چیز, ایوری تھنگ. تو مجھے آپ کے جو پینل یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے بھی یہ بات ڈسکس کریں کہ بہت چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے کر ایک ماں کیسے اپنے بچے کی بہت اچھی تربیت کر سکتی ہے. مطلب میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتی ہوں اور اسی طرح سے لحاظ سے بات کرتی ہوں جو آپ کے ابھی لاسٹ کالر نے کری تھی. تو مجھے پھر بھی ایک فیلئر سا فیل ہوتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ مطلب میں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ پراؤڈ فیل کرنا چاہوں گی تو مجھے ہوتا ہے کہ نہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا,
تو اس کے بارے میں پلیز جی بالکل ٹھیک ہے, اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے شامل بھی ہوئی ہیں اور اپنی جو فیلنگ ہے, جو انر فیلنگ ہے, اس کو بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا. ایک اور کالر موجود ہیں, اس کے بعد ان ٹاپکس کے اوپر, ان کالس کے اوپر بھی بات چیت کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. جی السلام علیکم. I just want to say program is very good so far, mashallah. I've been listening from the beginning. There's been a few points. I just want to ask a question to Allama Zishan. Alhamdulillah, I am a student right now. I'm at uni and I do teach as well sometimes. Personally, alhamdulillah, my parents have done good tarbiyat for me. But as a teacher, sometimes I do see the relationship between parents and children, and that even though parents will do as much good tarbiyah as they can for their children, in most cases they won't listen, or they'll do the opposite of what their parents tell them to do. And my question really is in this situation, what can parents do? Because although we tell them at a young age, do this, this and that, once they go past that line, how do you bring them back from being in that stage? That's kind of the question I just wanted to ask. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. اور ذیشان بھائی, اب تو یہ باقاعدہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ کوسچنز آ گئے بچوں کی صحبت کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی تھی نا, ان کے فرینڈس کے حوالے سے, اس کے بعد پھر یہ جو دو کوسچنز ہیں ان کے اوپر بات کر رہے ہیں. صاحب میری دانست میں جیسے صاحب نے کہا کہ صحبت ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بچہ جب کسی بری صحبت کو اختیار کر کے بری عادات کو اپناتا ہے تو اس کی اس نہج تک پہنچنے کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی, کئی وجوہات ہوتی ہیں, تو اس کا حل بھی کوئی ایک نہیں ہوگا, کئی ہمیں سولوشنز جو ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں. اور اس کو میں نے بھی تھوڑا سا کوشش کیا, کیونکہ بچوں سے معاملات ہوتے ہیں, ینگسٹرز کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے, تو میں لرن کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ میں اس ملک میں پیدا نہیں ہوا, تو آئی ہیو ٹو لرن. تو میں نے جو ایکسپیرینس دیکھا, ہر بچے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, مطلب ایک وجہ کسی کی نہیں ہو سکتی ہے, لیکن عام طور پہ جو وجوہات نظر آتی ہیں نا وہ یہی ہے کہ پیرنٹس کا آپس میں ریلیشن اور بانڈنگ جو ہے. اور دوسری بات جو میں نے ایکسپیرینس کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے والدین, بڑے ادب کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں, اس پہ کوئی فینڈ ہونا نہیں ہونا, کیونکہ میں نے بات کی تو وہ فینڈ بھی ہوئے کوئی, لیکن میں نے جو محسوس کی ہے کہ ہمارے ایک کلچر ہے پاکستان کا, ہم کسی چیز سے منع کر دیتے ہیں نا تو اس پہ غصے سے منع کرتے ہیں, نہیں کرنا. ایک کلچر گھر کا ہے, ایک کلچر بچہ باہر دیکھ رہا ہے. جب دونوں طرف کے اندر اس کو سختی سے روکا جا رہا ہے تو فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے. وہ فرسٹریشن اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ روکا جا رہا ہے, روکنے کی ریزن بیان نہیں کی جا رہی, ایکسپلین نہیں کیا جا رہا. تو بانڈنگ ہونے کے ساتھ, اگر بانڈنگ نہیں ہے اور پھر آپ روک رہے ہیں, اس کا اثر بالکل مختلف ہے. آپ کا ریلیشن بہت اچھا ہے, بچہ کمفرٹ فیل کرتا ہے, آپ اس کو اگر روک رہے ہیں کہ بیٹے آپ نے شراب نہیں پینی, آپ نے غلط کاموں میں انوالو نہیں ہونا, آپ نے گینگسٹر گروپ کو جوائن نہیں کرنا, آپ نے کلب نہیں جانا, آپ نے ادھر جانا ہے, ادھر کرنا ہے, ایسا کرنا ہے, تو اس کی ریزن بیان کی جائے. صحیح. اور میں نے آپ کو قرآن سے بات بیان کی کہ حضرت لقمان نے کہا نہیں, ریزن کو بیان کیا. اور یہ آج کل کے بچے ریزننگ کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اور ہم نے پھر, میں نے اسی اسٹڈی کو بھی دیکھا کہ ہم نے یہ بھی بچوں کا مطالعہ کیا اس ملک کے اندر کہ بچے کہتے ہیں ایک تو بانڈنگ کی وجہ سے رکے, دوسرا ہمیں ریزننگ دی جاتی تھی کہ بیٹا یہ بات آپ کو سوشلی خراب کرے گی, یہ بات آپ کو اسپریچولی ڈیزاسٹر کی طرف لے جائے گی, سوشلی ڈیزاسٹر کی طرف لے جائے گی, آپ کا اسپریچول ایکسپرٹ خراب ہوگا. تو بچے کی بات جب سمجھ میں آتی ہے تو اچھائی برائی کا جو اس کو اپنا سمجھ میں اگر آنا شروع ہو جائے کہ یہ میرے لیے اچھا ہے اور یہ میرے لیے برا ہے, کرنا چاہیے والدین کو. اچھا, جو ہماری جو بہن نے جو بات کہی تھی, کیونکہ پروگرام کے بالکل اب آپ نے آخری حصے کے اندر جو جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فیلنگز ہیں, ٹھیک ہے, کہ شاید میں اپنا جو کردار ہے وہ پورا, یا اپنا جو رول ہے وہ پوری طریقے سے ادا نہیں کر پا رہی ہوں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے تو یہ تھا کہ چند کویشچن میرے ذہن میں تھے, باجی سے میں پوچھتا تو پھر شاید میں بہتر انداز سے دے سکتا, لیکن جو میری دانش میں بات آ رہی ہے, حضور نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجا, ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت ہے. اگر ساری توجہ دینے کے بعد بھی دل میں ہلکا سا خوف رہتا ہے تو یہ صحیح سمت میں جا رہی ہیں. تو خوف رہنا چاہیے, خوف آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے, استقامت دیتا ہے, کنسسٹنسی کی طرف لے جاتا ہے. اگر آپ بہت ہی امید میں چلے جائیں تو آپ کا کمٹمنٹ لیول ویسے ہی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہرحال بچے ہوتے ہیں, بچوں سے اگر ہم یہ امید کرنا شروع کر دیں کہ وہ بھی ہمارے جیسے اسکالرز ہوں گے تو وہ یقینی سی بات ہے وہ اپنی. اور ایک اور بات میں آپ سے توسط سے کرنا چاہوں گا کہ ایک آج کل کا کانسیپٹ ہے پیرنٹنگ میں انگیجمنٹ کا,
کہ بچوں سے چھوٹی عمر سے گھر کے امور میں ڈسکس کرنا شروع کریں. بچے میں اعتماد پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے. اور اس بات کو میں کہ باپ بچے سے پوچھے بیٹا آپ کی کیا رائے ہے, آپ کریں وہی جو آپ کو بہتر لگ رہا ہے, لیکن بچے کو بٹھا کے پوچھیں تو صحیح. اور آج کی پیرنٹنگ کی سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ بچے سے پوچھیں. اس کو میں قرآن سے لے کر آؤں تو حضرت ابراہیم نے جب حضرت خواب دیکھا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام, کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں انی اذبحک, کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب یہ نہیں کہا کہ لیٹ جاؤ ذبح کروں گا, کہا فانظر ماذا ترى, واٹ از یور اوپینین, تم کیا کہتے ہو. یہ جو ہے آج کل کی ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ جب بات کرو تو بچے سے یہ نہ کہو کہ کرو, بیٹے آپ کی کیا رائے. جب یہ پوچھتے ہیں بچہ انگیج ہوتا ہے, بچہ کانفیڈنس فیل کرتا ہے کہ میری گھر میں اہمیت ہے. تو حضرت ابراہیم کی پیرنٹنگ سے اصول نکلتا ہے کہ آپ نے انگیج کیا, یہ نہیں کہا کہ میں نے خواب دیکھا لیٹ جاؤ. اب یہ قرآن اگر پیرنٹنگ سکھاتا ہے تو انگیجمنٹ کی یہ بات بھی کرتا ہے, جو کئی دفعہ میرا خیال ہے بچوں میں, میں نے کل کسی دوست سے بات کر رہا تھا, یہیں کا بورن ہے, تو اس نے مجھے کہا کہ میرے ابو ہر بات میں مجھے بچپن سے ڈسکس کرتے تھے, اکثر وہ کرتے تھے جو وہ چاہتے ہیں, لیکن اس چیز نے مجھے جو فائدہ یہ دیا, مجھے کانفیڈنس آ گیا, مجھے گھر کے اندر معاملات میں دلچسپی آ گئی کہ میرے والدہ میری والد مجھ سے ہر بات میں بات کرتے ہیں. آج کل کی سائنس بھی یہی کہتی ہے. تو میرا خیال ہے تو بچوں کی انگیج بھی کریں اپنے گھر کے معاملات میں. جب وہ گھر میں انگیج ہوں گے تو باہر لا محالہ انگیجمنٹ ویسے ہی کم ہونا شروع ہو جائے گی. یقیناً بالکل لازمی سی بات ہے, ان کو محسوس ہوگا کہ ان کی اہمیت ہے. بری صحبت کے بارے میں ان کو بتا دیں کہ بیٹا یہ کام برا ہے, تو جو کرے گا اس سے بچیں. شخص سے نفرت نہ کریں, کام سے ضرور نفرت کریں. اور گھر کے اندر جو ماحول کریٹ کریں گے لا محالہ بچہ اسی ماحول کو پسند کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بچے کی تربیت اور انداز میں ماحول اور پسند کرے, بچہ اسی ماحول کی طرف جاتا ہے کہ جو اس کو گھر میں ماحول ملنا شروع ہوتا ہے. بہت خوبصورت, بہت بہت شکریہ علامہ ذیشان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں, اپنے جو علم اور دانش کی جو باتیں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. ناظرین, یہ ایک ایسا کوئی ٹاپک نہیں ہے, کوئی ایک ایسا وہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے کوئی ایک چارٹ بنا کر دے دیا جائے اور وہ آپ گھر کے اندر لٹکا لیں اور اس کے بعد جو ہے نا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کام کرنے پر جو ہے سب کچھ صحیح ہو جائے گا. بلکہ اس کے لیے ایک ہمہ وقتی جو ہے وہ ایک جد و جہد, ایک کوشش جو ہے وہ کام کرنا, اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھنا, اس کے بعد اس کے اندر امپروومنٹ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے, پھر سب کو گھر کے اندر جو ہے وہ برابر کا حصہ دینا اور شیئر کرنا, اور اس کے ساتھ میں ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنا کہ جس میں سب ایک دوسرے کو اپنا دوست اور اپنا ساتھی جو ہے وہ فیل کر رہے ہوں. تو میرے خیال ہے یہ جتنا اچھا ماحول ہوگا اتنا اچھی جو ہے وہ گھر کے اندر تربیت کا جو ایک فضا جو ہے وہ بن رہی ہوگی. اس پروگرام سے یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اس کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک اگر آپ نے دینا ہے تو فیڈ بیک اسلام چینل urdu.tv وہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے, اس کے اوپر آپ بات چیت کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس پروگرام کا اختتام کروں, آپ کے ساتھ وہی ریمائنڈر ضرور شیئر کروں گا کہ آخری کا 1 گھنٹہ ہے. اگر آپ نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا تو آج جو الیکشن ہے اس کے اندر اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اس پروگرام کے جو خصوصی مہمان ہیں علامہ ذیشان قادری صاحب, ان کو بھی اور ابراہیم جمالی کو بھی اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.